بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اسلام چینل اردو کے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان رضوان ارشد، اور آج ہم اسلام اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کا عنوان ہے ملت کا پاسباں محمد علی جناح۔ یوم پیدائش قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کے حوالے سے آج کا یہ خصوصی پروگرام ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بیرسٹر سلیم قریشی صاحب موجود ہیں، اور ہم ان کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کیسے انسان تھے، ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور ان کی عملی جدوجہد جو ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ بیرسٹر صاحب، آپ کو دوبارہ خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی شکریہ۔ اچھا بیرسٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آج قائد کا یوم پیدائش ہے۔ جی ہم دونوں اس وقت لندن میں مقیم ہیں، جی اور آپ اس ادارے سے تعلیم یافتہ ہیں جس ادارے سے قائد نے تعلیم حاصل کی۔ جی تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو زندگی کے ابتدائی ایام ہیں وہ انہوں نے کیسے گزارے، اور پھر وہ کس طرح تعلیم کے حصول کے لیے برطانیہ آ گئے؟ ابتدائی ایام ان کے شروع ہوتے ہیں، میری معلومات کے لیے بھی اور عام لوگوں کی معلومات کے لیے بھی، جب وہ کراچی سے لندن آئے۔ ان کے والد نے انہیں بھیجا تھا کہ یہاں پہ آ کے کسی کمپنی کے ساتھ مل کے بزنس کا تجربہ حاصل کریں اور واپس جا کے ان کے ہاتھ بٹھائیں۔ یہاں آنے کے بعد میں انہوں نے جو حالات دیکھے، اس میں انہوں نے طے کیا کہ وہ قانون کی تعلیم کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ تو یہ ان کی اپنی چوائس تھی، چنانچہ وہ لنکنز ان میں داخلے کے لیے پہنچے، لیکن ان کی کوالیفیکیشنز ایسی نہیں تھیں کہ وہ ان کو ایڈمیشن ملتا۔ تو لیکن لنکنز ان والوں نے کہا کہ آپ کو ایک امتحان پاس کرنا ہوگا، اگر آپ وہ امتحان پاس کریں گے تو پھر آپ کو ایڈمیشن ملے گا۔ صحیح۔ تو انہوں نے وہ ٹیسٹ دیا اور وہ پاس کیا انہوں نے، تو اس کے بعد ان کو ایڈمیشن مل گیا۔ وہ تعلیم شروع کی۔ ان کی عمر بہت کم تھی، لوگ بعض کہتے کہ 16 ایئرس کے تھے، بعض کہتے ہیں 18 ایئرس کے تھے، یا 20 ایئرس کے تھے۔ ویسے تو عام طور پہ 16 اور 18 زیادہ تر جو کہا جاتا ہے وہ 16 سے 18 سال کے جی درمیان میں ہاں۔ ہوتے ہیں۔ تو اس دور میں وہ بڑے انہماک کے ساتھ اپنی تعلیم کے ساتھ رہے۔ اولمپیا میں جس مکان میں وہ رہتے تھے، اس مکان کی لینڈ لیڈی کی لڑکی، ینگ لڑکی تھی، وہ ان کو بہت چاہتی تھی۔ تو چنانچہ وہ اکثر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے، وہ نارملی تھوڑی بہت بات چیت کرتے۔ کرسمس کے دوران میں وہ لڑکی جب قائد اعظم آ رہے تھے، تو عام طور پہ لڑکیاں مسلسی، ایک نام یاد نہیں آ رہا مجھے، کی ٹہنی لے کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کے نیچے سے جو گزرتا آدمی، اس پہ یہ فرض نہ صحیح لیکن یہ بات عائد ہوتی تھی کہ وہ لڑکی کا کس کرے۔ تو یہ لڑکی وہ لے کے کھڑی ہو گئی، قائد اعظم وہاں سے گزر گئے، سیدھے گزر گئے۔ تو لڑکی نے روکا انہیں، انہوں نے کہا کہ میں مسل ٹری کی شاخ لے کے کھڑی بھی ہوں، اور ہماری روایت یہ ہے کہ نیچے سے جو گزرتا ہے وہ لڑکی کو کس کرتا ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ میڈم، یہ آپ کا ملک ہے، آپ کی روایات ہیں، ہمارے ملک کی روایات کچھ مختلف ہیں۔ ہم لوگ صرف اپنی بیوی کو شادی کے بعد میں کس کرتے ہیں، ورنہ وہاں کی روایت یہ نہیں ہے۔ ایسی انہوں نے زندگی گزاری اس وقت سے، جبکہ 16 یا 18 سال کی عمر کے تھے۔ تو پوری انہماک کے ساتھ انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور اپنے وقت سے پہلے کال ٹو دا بار ہو گئے۔ وہ 3 سال کا عرصہ لگتا ہے کال ٹو دا بار کا،
تو انہیں یہاں پہ ویٹ پاس کر لیا انہوں نے 3 سال سے بہت پہلے، صرف ان کو ویٹ کرنا پڑا ڈنرز کے کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے. سرٹن تعداد ہوتی ہے، اتنے ڈنرز کرنے پڑتے ہیں جس میں بیرسٹرز وغیرہ سب مل کے ڈنر کرتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو انتظار کرنا پڑا. اس کے بعد اس دوران میں میرے ایک پروفیسر تھے بہاولپور میں ایسی کالج میں، انہوں نے کتاب لکھی، وہ کتاب لکھی نہیں بلکہ کارلائل کی کتاب ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ، اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کیا اور قائد اعظم سے کہا کہ اس پہ فارورڈ لکھیں. تو انہوں نے تو قائد اعظم نے ان کا فارورڈ لکھا اور ایک لیٹر لکھا. انہوں نے کہا کہ جب میں لندن میں تھا ابتدائی دور میں کارلائل کی یہ کتاب میں نے پڑھی تھی، بہت اچھی کتاب ہے، آپ نے بہت اچھا کیا اس کا ٹرانسلیشن کیا. اندازہ لگائیے کہ اس عمر میں قائد اعظم نے کارلائل کی وہ کتاب پڑھی جو حضور پہ لکھی گئی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا دور سے ہی ان کا اسلام کی طرف رجحان تھا، حضور کی طرف، پیغمبر کی طرف رجحان تھا ان کا، تو آخر تک رہا وہ. بالکل ایسے. یعنی عمومی طور پہ جو دوسرے لوگوں کے ذہن میں کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ وہ سوٹڈ بوٹڈ تھے، کلین شیو تھے، تو پتہ نہیں انہوں نے بڑی جو ہے نا مغربی قسم کی زندگی گزاری ہوگی. ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ پہلے دن سے ہی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، جو نبی سے محبت ہے، وہ ان میں تھی. اچھا، میں ان کی تعلیم کے حوالے سے ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، چونکہ آپ بھی اسی ادارے سے پڑھے ہیں، تو کیسا فیل ہوتا ہے کہ جب کوئی پاکستانی نیشنل جو ہے، پاکستان کا بسنے والا، اس ادارے سے تعلیم حاصل کرتا ہے جس ادارے سے جو ہمارے فاؤنڈر ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. تو آپ سے بھی ایک یہ کویسچن ہے کہ کیسا احساس تھا آپ کو جب آپ پہلی دفعہ لنکن ان میں گئے؟ دیکھیے، ہمیں تو یہ احساس بار کرنے کا، بیرسٹری کرنے کا قائد اعظم کی طرف سے ہی ملا کہ قانون کی انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس میں پریکٹس کی. تو ظاہر ہے کہ ان کے ذہن کو جو جلا ملی یا وہ قانون کی وجہ سے، تو اس سے ہم بڑے متاثر ہوئے. تو اس وجہ سے میں نے بھی یہاں پہ ایڈمیشن میں نے لیا مڈل ٹیمپل میں، لیکن میرا چیمبر لنکن ان میں تھا، تو پھر میں نے لنکن ان سے بھی کال کروائی. تو دونوں اس سے میں نے کال کروائی. آپ نے جو بات کی کہ قائد اعظم اگرچہ کہ انگلش ڈریس میں ہوتے تھے اور ان کا یہ طرز معاشرہ تھا، یہ تھا، تو اس پہ مجھے مولانا اشرف تھانوی کا وہ واقعہ یاد آیا جس کا انہوں نے بیان کیا ہے کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضور کی مجلس ہے اور اس میں حضور سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنے میں ایک نوجوان انگلش ڈریس میں آتا ہے، حضور کھڑے ہو کے گلے ملتے ہیں اس سے، اور تو تمام صحابی دیکھنے لگتے ہیں حضور کی طرف کہ یہ کیسے، کون ہے یہ؟ تو حضور کہتے ہیں کہ اس کے ڈریس کے اوپر نہ جائیں، اس کا دل مسلمانوں کے لیے دھڑکتا ہے. یہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنا خواب بیان کیا. اب لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو خواب و خیال کی باتیں ہیں، تو ایسی انہوں نے وہ جیسے سوچتے ہیں وہ علامہ اقبال کے متعلق، ویسے انہوں نے خواب دیکھا ہوگا. اگر یہ خواب و خیال کی بھی باتیں ہیں تو آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی اتنے بڑے مذہبی اسکالر کیا سمجھتے تھے قائد اعظم کو. بالکل صحیح بات ہے. وہ خود بھی تو ایک دین اسلام کے ایک بڑے رہنما کے طور پر انہوں نے وقت گزارا ہے. وہ کئی بہت سارے لوگوں کے وہ روحانی قائد ہیں اور استاد ہیں. جی. اچھا بیرسٹر صاحب، ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ان کی جو جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے، اس سے پہلے میں آپ سے قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تعلیمی قابلیت آپ نے بیان کی ہے، اس کے بعد عملی زندگی کے اندر انہوں نے ظاہر کیسز بھی کچھ لڑے، کچھ بڑے مشہور کیسز لڑے،
تو پولیٹیکل جدوجہد سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے ذوق کے لیے ان کے کچھ ایسے کیسز کا تذکرہ کیجئے کہ جو دلچسپ بھی ہوں اور جس کے اندر کوئی نہ کوئی سبق بھی ہو۔ قائد اعظم کے کیسز پروی کونسل میں ہوتے تھے۔ یہاں پہ پروی کونسل ہائیسٹ کورٹ آف اپیل اوورسیز اپیل کے لیے ہوتی ہے، یہاں کے اپیل کے لیے نہیں ہوتی۔ یہاں کے اپیل کے لیے ہاؤس آف لارڈ ہوتا تھا، صحیح ہے، اب سپریم کورٹ ہو گئی ہے۔ تو وہ جو کیسز انڈیا سے آتے تھے تو وہ یہاں کے پروی کونسل میں جاتے تھے۔ تو ویسے میں کوشش کرتا رہا کچھ کیسز نکالنے کی پروی کونسل کی، لیکن ذرا مجھے دشواری ہوئی صحیح، پچھلے کیسز نکالنے کی۔ لیکن ان کا جہاں تک پریکٹس کا تعلق ہے کہ جو انہوں نے بامبے میں پریکٹس شروع کی، کہ شروع میں کافی دشواریاں ہوئیں انہیں، 3 سال تک بریف کوئی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس۔ بعد میں ان کو مجسٹریٹ مقرر کیا گیا۔ اس مجسٹریٹ میں اتنی اچھی طریقے سے ان کی کارکردگی رہی کہ اپوائنٹنگ اتھارٹی نے ان کے پیریڈ کو بڑھانا چاہا تو انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنے پیسے اچھے مل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اتنے پیسے تو میں ایک دن میں کمانا چاہتا ہوں۔ صحیح، اتنا کانفیڈنس تھا ان ان میں کے اپنے اس پہ۔ تو اب جب وہ آئے وہاں پریکٹس میں، تو یہ اپنے طور پہ اپنے اسٹائل سے پریکٹس کرتے تھے۔ تو وہ ان کو ججز کو بعض دفعہ ناگوار گزرتا تھا کہ یہ انڈین آدمی ہے اور ہم سے ایسی باتیں کرتا ہے کورٹ میں جیسے کہ یہ ایکول ہے ہمارا۔ تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ کہا کہ مسٹر جنا، یو آر ناٹ ایڈریسنگ ٹو اے تھرڈ کلاس مجسٹریٹ۔ تو مسٹر جنا نے کہا کہ allow me to say my lord, you are not addressing to a third class lawyer۔ اس کے بعد اور بھی چیزیں ہوتی رہیں، لیکن ایک جو سب سے بڑا واقعہ جو میرے ذہن میں ہے کہ کیس کے دوران میں قائد اعظم نے ایک کیس کا وہ حوالہ دیا ہیئرنگ کے دوران، اور کیس کا حوالہ دے کے کتاب بڑھا دی۔ جج ذرا متاثر سا تھا، کتاب کھولی، کھول کے کہا، مسٹر جنا، there is a bug in the book، یعنی کہ کوئی کیڑا ہے بک اس پہ۔ تو مسٹر جنا نے کہا کہ my lord, many a bug have passed from this bar to that bench۔ صحیح، انہوں نے یعنی دوسرے معنی میں انہوں نے کہا کہ وہ سارے کیڑے یہاں سے گزر کے جو ہے نا وہ ہاں، صحیح ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یعنی ان کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ وہ ماشاءاللہ بالکل جو کہتے ہیں فی البدی اور ترکی بترکی وہ موقع کی مناسبت سے وہ آنسر کرتے تھے۔ میرا خیال ہے آپ ایک اور واقعہ بھی سنانے لگے ہیں۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک کلائنٹ ان کے پاس آیا اور کیس ان کو دیا، ان سے کہا کہ یہ کیس آپ لڑیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جس جج کے پاس یہ کیس جا رہا ہے وہ اچھا جج نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ہے تو آپ لڑیں گے یہ کیس۔ تو لے لیا انہوں نے۔ لینے کے بعد جب وہ کیس ہوا تو اس جج نے خلاف فیصلہ دیا۔ تو قائد اعظم نے اپنے کلائنٹ کی طرف دیکھ کے کہا کہ دیکھا، میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ جج جو ہے میں نے فیصلہ نہیں دے گا تمہارے حق میں۔ تو سن لیا جج نے۔ اس نے کہا کہ مسٹر جنا، آپ نے کیا کہا ہے؟ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیر از نو کنٹمپٹ آف کورٹ۔ تو جج نے دوسرے وکیل سے جو ان کا مخالف تھا اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ یہ کیا کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو اس کی بات سننے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ جو کلائنٹ سے بات کری تھی وہ پریویلیجڈ ہے، پریویلیجڈ ہے، اس کو کسی کو سننے کی اجازت نہیں ہے۔
تو وہ جس خاموش ہو گئے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں صحیح ہے. جو ہو گئے. ایک دفعہ اگر ذکر کروں مختصراً تو جج وہ بات کر رہا تھا تو اس کی قائد اعظم جب کیس پیش کر رہے تھے تو جج نے کہا کہ مسٹر جناح آئی کانٹ ہیئر یو, could you speak aloud. تو اس نے کہا, قائد اعظم نے کہا کہ آئی ایم اے بیرسٹر, آئی ایم ناٹ این ایکٹر. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ مسٹر جناح آئی کانٹ ہیئر یو, could you speak aloud. تو انہوں نے کہا کہ if you remove the books from the other table one side you will be able to hear me. رائٹ. تو اب قائد اعظم ایسے تو نہیں تھے کہ کہو ذرا زور سے کہو تو وہ زور سے کہتے. وہ اس طریقے سے ان کی بہت سی باتیں ہیں. یعنی انہوں نے اپنے پیشے کے ساتھ ساتھ اپنے پیشے کی بھی اور اپنی بھی ڈگنیٹی بالکل برقرار رکھی. اور بے شک وہ ظاہر مسلمان تھے, ایک اس وقت ظاہر مشترکہ ہندوستان میں بسنے والے ہندوستانی تھے. تو انہوں نے اپنی شخصیت کے اوپر یہ چیز حاوی نہیں ہونے دی کہ وہ کسی سے کم تر ہیں. ہمیشہ بالکل کانفیڈنس کے ساتھ سے. بیشر صاحب ہم انشاءاللہ ان کی پولیٹیکل جدوجہد کی طرف بھی آگے جاتے ہیں. جب وہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں, ان کی دوستی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تھی. اور علامہ اقبال کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ فکر اقبال کی جو تعمیر ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کی. علامہ اقبال نے خواب دیکھا مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا, قائد اعظم محمد علی جناح نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کی اور وہ سارا پاکستان کا آئیڈیا بھی دیا. لیکن اس سے پہلے پولیٹیکلی تو وہ ایکٹیو ہو گئے تھے, اور جو آل انڈیا کانگریس تھی اس کے اندر انہوں نے شمولیت اختیار کی. اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے اپنا یہ جو سیاسی کیریئر ہے وہ کیسے آغاز کیا اور کیوں آغاز کیا. قائد اعظم نے پہلے توجہ دی اپنی پریکٹس پہ کہ جب یہاں سے گئے تو اس وقت ان کے والد کا کاروبار تقریباً ختم ہو گیا تھا. تو پہلے تو انہوں نے اپنے والد کے کاروبار کی طرف توجہ دی, لیکن وہ چونکہ پریکٹسنگ لائر کے طور پہ آئے تھے, پریکٹس انہوں نے شروع کی, تو پہلے انہوں نے اپنے آپ کو فائنانشلی مضبوط کیا, اس کے بعد پھر پریکٹس میں آئے ہو, اس میں پالیٹکس میں آئے ہو. اس میں جو پالیٹکس میں جو رہے ہیں ان کا کیریئر ایسے رہا ہے کہ کسی کو بھی کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ ان کے متعلق کہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے. یہاں تک کہ اپنے اس پریکٹس میں ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک بزنس مین ان کے پاس آیا اور کہا کہ مسٹر جناح کہ میرا کاروبار ختم ہو گیا ہے, اب میرے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے, آپ مجھے کچھ مشورہ دیں. تو اب دیکھیے قائد اعظم کی ذہانت کو کہ اپنی پریکٹس میں بھی تھے اور پالیٹکس کے میں بھی ان کی کتنی دور رس نگاہیں تھیں. انہوں نے کہا یہ سیکنڈ وار کے شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ آرمی والے اپنے بلینکٹس کے اسٹور نکال رکھا ہے, بیچ رہے ہیں, تم خرید لو ان کو, کیونکہ ابھی جنگ شروع ہوگی, اور جب جنگ شروع ہوگی تو انہیں ضرورت پڑے گی ان کی, اور تم ان کو پروفٹ سے بیچو گے اور اس سے تم کو اچھا خاصا پروفٹ ملے گا. اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ آرمی کو پتہ نہیں تھا کہ جنگ شروع ہونے والی ہے, انہیں پتہ تھا کہ جنگ ہونے والی ہے. اتنی سیاسی دور اندیشی اتنی سیاسی دور رس نگاہیں تھیں ان کی. تو وہ شخص گیا, تمام چیزیں خرید لیں, تو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد میں جنگ جب شروع ہوئی تو انہیں ضرورت پڑی بلینکٹس کی. تو انہوں نے ایڈورٹائز کیا کہ بھئی ہمیں بلینکٹ کی ضرورت ہے, کسی کے پاس ہیں تو لے آئیں. تو اس نے بڑے پروفٹ سے بیچی. وہ بیچنے کے بعد میں اچھا خاصا پروفٹ ملا. قائد اعظم کے پاس گیا اور کہا کہ مسٹر جناح کہ آپ نے جو مشورہ دیا تھا, میں نے تمام بلینکٹس ان کی خرید لی تھیں اور بڑے پروفٹ سے بیچی, اور اچھا خاصا مجھے پروفٹ ملا ہے, میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ نو اٹ از یورس.
اب اندازہ لگائیے کہ انہوں نے کہا کہ تم نے بزنس کیا ہے تو یہ تمہارا ہے. تو انہوں نے اتنی ایسے خودداری تھی ان کے اندر، جی اتنی خودداری تھی ان کے اندر کہ انہوں نے اتنی کہا کہ یہ تم نے بزنس کیا، یہ تمہارا ہے. جی جی. جیسے اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتنے پیسے لیتے تھے، اتنی ان کی فیس ہوتی تھی. اتنی فیس وہ کس سے لیتے تھے؟ راجاؤں سے، مہاراجاؤں سے لیتے تھے. صحیح ہے. کیا ان کے کیسز مفت کرتے تھے وہ؟ کرتے وہ کہ ان کی اپنی لڑائیاں ہوتی تھیں آپس میں، اس کو کیس کرتے تھے، ان کے پیسے لیتے. جہاں تک اور لوگوں کا تعلق تھا، وہ آئے ایک دفعہ، ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنا کیس دیتا ہوں، آپ کی کیا فیس ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ 1,500 روپے یا 2,000 روپے کچھ ایسی پر گھنٹے کے، 1 گھنٹے کے ہوں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے پاس صرف 5,000 روپے ہیں، آپ پورے لے لیں تو میرا کیس کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو گھنٹے کے حساب سے لوں گا. تو وہ مجبور ہو کے اس نے کہا کہ اچھا چلیے آپ لیجئے. اس کا کیس لے لیا انہوں نے، 1-2 گھنٹے میں پڑھ کے اس کو بتا دیا کیس کے متعلق. اور اس نے کہا کہ 5,000 آپ کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں صرف جتنا ٹائم میں نے خرچہ ہے اس کے پیسے لیتا ہوں، اس کے پیسے لیتا. باقی پیسے واپس کر دیے. یہ تھے ہمارے قائد. یہ تھی قائد کی. اچھا، اور ایک کیس آیا ان کے پاس، اس میں انہوں نے فیس بتائی، کامیابی ہوئی اس میں. تو وہ شخص خوش ہو کے کچھ اور زیادہ پیسے دے دیے. رائٹ. تو انہوں نے پیسے واپس کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے اتنا ٹائم خرچہ ہے، میری اتنی فیس ہے، اس لحاظ سے اتنے پیسے ہوتے ہیں، تم نے اتنے پیسے بھیجے ہیں، یہ سرپلس آپ کو واپس کر رہا ہوں. صحیح ہے. ایک اور کیس کا مختصر ذکر کر دوں جی. کہ وہ کیس سلیسیٹر نے بھیجا انہیں بامبے میں، اس وقت سلیسیٹر بھی ہوتے تھے. بھیجا انہوں نے، بھیجنے کے بعد میں وہ کیس ہار گئے. تو قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، یہ کیس بہت اچھا ہے، اس کی اپیل کرو. تو اس نے کہا کہ وہ اس کے کلائنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپیل کے آپ کو پیمنٹ کرے. اس نے کہا کہ میں پرو بونا کرتا ہوں. پرو بونا یعنی میں فری کرتا ہوں. صحیح ہے. کیس لے لیا، جیت گئے. تو سلیسیٹر نے ان کی فیس کے پیسے جتنے ہوتے تھے وہ بھیج دیے، واپس کر دیا انہوں نے. انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ طے کیا تھا کہ میں پرو بونا کروں گا، جو بغیر فیس کے کروں گا. صحیح ہے. یہ ان کی حالت تھی، یہ ان کی شخصیت تھی اور یہ ان کا کردار تھا. بیرسٹر سلیم قریشی صاحب، آپ سے انشاءاللہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے. ناظرین، اتنے دلچسپ واقعات قائد کی حیات کے حوالے سے ہمیں بیرسٹر سلیم قریشی صاحب سنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک چھوٹے سے وقفے پر جا رہے ہیں. اس کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو سیاسی جدوجہد ہے اس کا احاطہ بھی کریں گے، قیام پاکستان کا احاطہ بھی کریں گے، اور اسلامی فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے اس کو بھی انشاءاللہ اس کو بھی کور کریں گے. دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو. ناظرین، اسلام اسپیشل میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی حیات و خدمات کے حوالے سے، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بیرسٹر سلیم قریشی صاحب. بیرسٹر صاحب، ہم نے بریک پر جانے سے پہلے بات کی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی ابتدائی زندگی، ان کی جو ایجوکیشن ہے لا کی، اس کی پریکٹس، اور ان کی سیاسی جدوجہد میں بھی آپ نے بتایا کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مالی طور پر مستحکم کرنا چاہتے تھے اور پھر وہ پالیٹکس کے اندر آئے. انہوں نے پہلے آل انڈیا کانگریس کے اندر شمولیت اختیار کی، پھر وہ 1913 کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ کے اندر شامل ہو گئے، اور انہی کی جدوجہد تھی، فکر اقبال تھی کہ بعد میں پھر الحمدللہ بعد میں 1947 کے اندر پاکستان معرض وجود کے اندر آ گیا. تو ان کی یہ جو سیاسی جدوجہد ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور سب سے اہم نقطہ جو ہے، جو سب سے اہم سوال میرے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ پاکستان بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر،
تو اس وقت بے شمار لوگ تھے جو علماء دین تھے، جو اسلام پسند تھے، تو انہوں نے کس طرح ایک مغربی، جس کو طرز زندگی ہم کہتے ہیں، اس نوجوان کو چنا اپنی قیادت کے لیے؟ دیکھیے، میں اگر علامہ اقبال کے ایک شعر کا ذکر کروں، انہوں نے فارسی میں کہا تھا کہ فرد بر میں خیزد از مشت گلے، قوم زائد از دل صاحب دلے۔ ایک آدمی تو ایک مٹھی بھر مٹی سے پیدا ہوتا ہے، اور قوم صاحب دل کے دل سے پیدا ہوتی ہے۔ واہ! یہ دونوں صاحبان دل تھے، علامہ اقبال اور قائد اعظم۔ قائد اعظم کا وجود میں آنے کا سب سے بڑا سبب ان لوگوں کی جد و جہد تھی، ان لوگوں کی فکر اور جد و جہد تھی۔ علامہ اقبال نے 1930 میں پاکستان کا آئیڈیا دیا، جی، تصور دیا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ قائد اعظم تک پہنچی بات۔ تو قائد اعظم نے جذباتی طور پہ، فوری طور پہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ 8-10 سال اس پہ غور کرتے رہے۔ 8-10 سالوں میں ایک شاعر کی دل کی دھڑکنیں ایک عظیم سیاستدان کے سینے میں اترتی گئیں، اور 1940 میں مارچ میں انہوں نے پاکستان کے لیے جد و جہد کے لیے اپنے عزم کا اظہار کر دیا، اور وہاں سے انہوں نے پاکستان کے لیے کام شروع کیا۔ اس دوران میں دیکھیے کہ اس وقت جب پاکستان کا ذکر کیا تھا یا جد و جہد شروع کی تھی، شیر بنگال فضل الحق نے وہ قرارداد پیش کی۔ اس میں مشرقی پاکستان کا یا مشرقی بنگال کا ذکر نہیں تھا۔ بعد میں مشرقی بنگال کے لوگوں نے خود کہا کہ بھئی ہم بھی تو ہیں، ہم بھی تو پاکستان میں آنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو اپنے ساتھ لینا پڑا۔ اس طریقے سے دونوں بازو متحد ہو کے پاکستان کے لیے آگے آئے۔ اور اب ضمناً میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ یہ کہتی انڈیا کی نہرو کی بیٹی کہتی ہے کہ ہم نے تو 2 قومی نظریوں کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ بنگلہ دیش اگر بن بھی گیا ہے، وہ پاکستان کی وجہ سے بن گیا تھا۔ بنگلہ دیش بن بھی گیا ہے تو انڈیا کے ساتھ نہیں مل گیا۔ بنگلہ دیش بن گیا ہے تو وہاں پہ اب بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اسلامک اسٹیٹ ہے۔ تو قائد اعظم نے تو ایک پاکستان بنایا تھا، وہ اندرا گاندھی نے 2 پاکستان بنا دیے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ نہ دل بدلا، نہ وہ بدلے، نہ دل بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیوں کر انقلاب آسماں کر لوں۔ کہ پھر بھی ابھی وہ بنگلہ دیش ہے، پاکستان کے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اگر وہ ترقی کر رہا ہو۔ خیر یہ تو بات تھی وہ۔ اب رہا یہ کہ قائد اعظم کا کردار شروع سے کیسے رہا ہے۔ جب وہ انڈیپینڈنس ڈے پہ کانفرنس کر رہے تھے، پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو کسی نے، صحافی نے ان سے پوچھا کہ مسٹر جناح، ٹوڈے یو مسٹ بی فیلنگ لائک اکبر دا گریٹ، سکندر دا گریٹ، بیکاز یو ہیو کریٹڈ اے نیشن، یو ہیو کریٹڈ اے کنٹری آؤٹ آف نتھنگ۔ قائد اعظم نے کہا کہ نو، ایوری مسلمان آف انڈیا has participated in the creation of Pakistan۔ دیکھیے یہ ان کا بلیف تھا ڈیموکریسی پہ بھی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگوں نے سپورٹ کیا ان کو، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے میں قائد اعظم کا کردار اور علامہ اقبال کی فکر شامل تھی۔ یہ دونوں اتنے آنیسٹ اور اچھے آدمی تھے کہ لوگ ان کے لیے آگے آ جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے پاکستان بنا۔ اب قائد اعظم نے لوگوں، دیکھیے یہ بات سمجھنے والی بات ہے کہ
ایک مدراس کا آدمی، یو پی کا آدمی پاکستان کے لیے ووٹ دے رہا ہے. اگر وہ ووٹ نہ دیتا تو پاکستان نہ بنتا. بالکل. کیونکہ وہاں پہ مسلم لیگ کی کامیابی اس پہ منحصر تھی کہ تمام انڈیا کے لوگ اس کو ووٹ دیتے. اور ویسے اب ایک مدراس کے آدمی کو پاکستان اگر سیکولر بننا تھا تو کیا ضرورت تھی کہ وہ ووٹ دیتا؟ کیونکہ خود انڈیا کہہ رہا تھا کہ ہم سیکولر ریاست بنیں گے. یو پی کے آدمی کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ووٹ دیتا؟ وہ اس لیے ووٹ دیا کہ ایک اسلامی ملک بن رہا ہے. اور اسلامی ملک کے بنانے میں ان دو حضرات کا حصہ ہے جو بڑے آنیسٹ اور اسلامی فکر رکھتے ہیں. تو انہوں نے یہ بنایا. اب دیکھیے قائد اعظم نے جو بنایا تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو مایوس ہو کے چلے گئے تھے، انگلینڈ چلے گئے تھے 1931 میں، سیٹ ہو گئے وہاں پہ، مکان ماشاء اللہ بہت اچھا تھا ان کا، اچھا چیمبر تھا ان کا، بینٹلے کار تھی ان کے پاس، شوفر ڈریون کار تھی، اچھی پریکٹس تھی. اور 4 سال کے بعد میں اس دوران میں لوگوں نے انہیں بڑا پرسو کیا، بہت ان کو مناتے رہے کہ آپ واپس آ جائیں واپس آ جائیں. وہ نہیں آئے وہاں پہ کیونکہ اپنے لوگوں سے مایوس ہو کے چلے گئے تھے کہ خود اب ہمارے لوگ بھی مخالفت کر رہے تھے. تو جب مولانا شبیر عثمانی نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ ہم لوگ اتنا آپ لوگوں کو یہاں آنے کے لیے کہہ رہے تھے، آپ نہیں آئے، لیکن اچانک آپ نے یہ فیصلہ کر لیا آنے کا. تو انہوں نے کہا کہ میں وجہ بتاؤں گا اس شرط پہ کہ میری زندگی میں آپ کسی سے یہ بات نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے منظور ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک رات میں نے حضور سے سنا کہ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے لکھا ہے، شبیر احمد عثمانی نے، کہ کہہ رہے تھے کہ تم جاؤ اور وہاں مسلمانوں کے لیے کام کرو. تو وہ اپنی تمام اتنی اچھی پریکٹس چھوڑ کے وہ واپس چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اس وقت سے پاکستان کا کام شروع کیا. تو وہ اسلام کے لیے آئے تھے، اسلام کے لیے کام کیا. بات چل رہی ہے اسلام کی، اور پاکستان کا جو وجود ہے اس کے بھی محرکات کے اندر یہی تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کیا جائے. اور عمومی طور پر ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ یہ واحد ریاست ہے جو مدینہ کی ریاست کے بعد ایک نظریاتی ریاست کہلاتی ہے، جس کے لیے باقاعدہ جد و جہد کی گئی ہے، جس کے بسنے والوں نے ایک تحریک چلائی ہے، جس کے قیام کے اندر بہت سارے شہیدوں کا لہو شامل ہے. قائد اعظم نے جو ہی پاکستان کا حصول ہوتا ہے اپنے خطبات کے اندر اس کے حد و حال طے کر دیے تھے. آج بہت سارے لوگ جو تنقید کرتے ہیں کہ قائد اعظم کو ایک دوسرے طرز زندگی جو ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں تشبیہ دیتے ہیں، تو جو قائد اعظم محمد علی جناح نے حد و حال ایک ریاست کے طے کیے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یقیناً ایک اسلامی اس فلاحی ریاست کے حد و حال ہیں. تو آپ ذرا پلیز ان پر بھی روشنی ڈال دیجیے. کرنل الہی بخش نے اپنی کتاب میں اپنے ڈائری میں لکھا ہے کہ وہ ان کے پاس رہتے تھے بیماری آخری دنوں میں. تو وہ لکھتے ہیں کہ وہ جب وہ غنودگی میں چلے جاتے تھے تو ان کے آواز سنائی دیتی تھی، اور انہوں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کو خلفائے راشدین کے طرز پہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کرنل الہی بخش نے لکھا ہے اور ان قائد اعظم کے متعلق. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس غنودگی کی حالت میں ان آخری دور میں بھی ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ پاکستان کس طرز پہ چلنا چاہیے. صحیح. تو یہ اس کے علاوہ قائد اعظم کے تمام بیانات دیکھ لیں آپ، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا رجحان کیسے تھا. دیکھیے علامہ قائد اعظم بہادر ارجنگ کو بہت چاہتے تھے، ان کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے. وہ ان کا
ان کا باورچی اور ان کا ڈرائیور یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ان سے ملنے آتا، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بڑی سنجیدگی سے بات کرتے تھے. ان کے کمرے سے باہر آواز نہیں آتی تھی، لیکن جب یہ آتے تھے بہادر ارجن تو ان کے کمرے سے قہقہوں کی آواز آتی تھی. صحیح. تو وہ اتنے سنجیدہ تھے اور لوگوں سے، تو ان سے ملتے تھے تو ان سے پوری اپنی دل کی بات کرتے تھے. تو ایک دفعہ جب وہ ان سے ملنے آئے، ان کے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا، وہ کبھی بھی آ جاتے تھے جیسے وہ گھر کے فرد ہوں. صحیح ہے. جب وہ آئے تو انہیں اپنی لائبریری میں لے گئے. وہاں لے جا کے انہوں نے کہا کہ دیکھو بہادر، یہ تمام کتابیں حضور کی سیرت پہ لکھی گئی ہیں، میں نے ان سب کو پڑھ لیا ہے، اور اب میں حضور کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک حصہ مکے کی زندگی اور دوسرا حصہ مدنی زندگی. مکے کی زندگی ان کی تھی، وہ لوگوں کو جمع کرتے تھے، اتحاد اجتماع کرتے تھے ان لوگوں کا جو دین پہ ایمان رکھتے تھے. مدنی زندگی جہاد کی زندگی تھی. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو، سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو، مسلمانوں کو متحد کر سکتا ہوں. جب جہاد کا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کسی کو بھیج دے گا. صحیح. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعلیمات انہوں نے کس قدر گہری نظر رکھی تھی اسلام اور اسلام کی تعلیمات پہ. بالکل. تو اس وجہ سے دیکھیے ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں اس ضمن میں کہ جب وہ پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے تھے تو کسی نے ان سے کہا کہ مسٹر جناح، انڈیا اتنا بڑا ملک ہے اور آپ اس ملک کے صف اول کے رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں، تو آپ کے لوگ تو آپ کو مدراس اور یو پی اور تمام سب کانٹیننٹ میں جانتے ہیں، اس کو چھوڑ کے آپ ایک الگ ریاست بنا رہے ہیں، اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، اس کے پاور کو، اس کے ریسورسز کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. قائد اعظم نے کہا ہم یہی تو چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر انڈیا اکٹھا ہوتا ہے تو وہ میجورٹی ہندوؤں کی ہوگی. جو ڈیموکریسی میں جو میجورٹی ہوتی ہے وہی رول کرتی ہے، جو چاہے وہ کر دیتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈیوائیڈ ہو اور پاکستان بنے، اور پاکستان مڈل ایسٹ کے مسلم ممالک کے ساتھ مل کے انڈیا کے ساتھ پاور بیلنس قائم کرے. رائٹ. یہ ان کی سوچ تھی اس وقت کی، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جب پاور بیلنس قائم ہو جائے گا وہاں پہ تو اس خطے میں امن رہے گا. رائٹ. تو یہ اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اس کے بعد کیا ہو گیا کہ لوگ جو ہے کرپشن اور اتنی تمام. میں اسی بات کی طرف آگے بڑھاتا ہوں، اسی آپ کے پوائنٹ کو، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات بھی کہی تھی غالباً اپنی ہمشیرہ سے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ کھوٹے سکے میرے دائیں اور بائیں ہیں. تو انہیں بھی اس چیز کا بخوبی اندازہ تھا کہ جب قیام پاکستان ہو گیا تو اس وقت جب کچھ لوگ ایسے تھے ان کے ارد گرد کہ ظاہر ہے وہ ایک دور اندیش سیاستدان بھی تھے، مدبر بھی تھے، تو انہیں تو اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں، یہی جو کرپشن کے الزامات ہیں یا ملک کی دولت کو لوٹنے کا. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ قائد اعظم دور رس تھے، ایسے دور رس تھے، پاکستان بننے کے بعد کیا حال ہو گیا، کرپشن ہو گئی اور لوگ ایسے فراڈولنٹ لوگ تھے اور پاکستان کا کیا حال کر دیا. تو اس کے لیے میری کتاب میں نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، لارڈ لسٹیول کا بھی. لارڈ لسٹیول نے بھی ذکر کیا ہے کہ قائد اعظم ویژنری تھے، دور کی چیزوں کو بھی دیکھتے تھے، قریب کی چیزوں کو بھی دیکھتے تھے اور دور کی آنے والی چیزوں کو بھی دیکھتے تھے. اور دور کے قریب کے
اس انتشار کی وجہ سے وہ دور کی چیزوں کو دور نہیں کرتے تھے. تو چنانچہ وہ قائد اعظم نے جب پاکستان بنا تو انہوں نے کہا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے بھی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قائد اعظم کھوٹے سکے لیے پھرتے تھے. قائد اعظم نے کھوٹے سکے اپنے جیب میں ڈالے ہوئے تھے. قائد اعظم نے کھوٹے سکے اپنے جیب میں اس لیے ڈالے ہوئے تھے کہ اور لوگ ان کھوٹے سکوں کو ان کے خلاف نہ چلائیں. رائٹ. لیکن انہیں پتا تھا کہ کھوٹے سکے بھی ہیں, یہ بھی یہ ہوتا رہے گا. لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا, انہیں اور علامہ اقبال کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ ہمارے لوگ کیسے ہیں. انہوں نے کہا یہ وقت گزر جائے گا اور وہ وقت بھی آئے گا آئندہ آنے والا. اب دیکھیے وہ آئندہ آنے والا وقت آ رہا ہے انشاءاللہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو اعلان کیا ہے کہ مدینے کی ریاست ہوگی, یہ کوئی نئی بات نہیں کہی انہوں نے, یہ بھی قائد اعظم کے اور علامہ اقبال کے تصور کو لے کے بڑھ رہے ہیں. اس میں بریسٹر صاحب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. ابھی آخری مرحلے میں ہم نے بات کرنی ہے آپ کی کتاب کی جو آپ نے لکھی ہے, جناح دی فاؤنڈر آف پاکستان. آکسفورڈ نے اس کو شائع کیا, تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے اس کتاب کے اندر کن چیزوں کا احاطہ کیا ہے. دیکھیے ہوا یہ کہ لنکن ان میں ڈنر وغیرہ پہ لنچ وغیرہ پہ جاتا تھا تو اور وہاں پہ قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے جس کو 1965 میں پیش کیا تھا ہمارے حاکم اشرف آغا ہلالی ہوتے تھے یہاں پہ. میں اس میں تھا جب وہ پیش کی گئی تھی, وہ لنکن میں تھا میں. تو وہ لوگ اب ان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے کہ صرف یہ ایک بندہ ہے جو انگلش نہیں ہے, ان کی تصویر یہاں پہ لگی ہوئی ہے, یہ کون ہے کیا ہے. تو بہت سے لوگ جاننا چاہتے تھے. تو جب میں نے یہ محسوس کیا تو میں نے کہا کہ اب کچھ ایسی کتاب لکھنی چاہیے جو ان لوگوں کو یہ معلومات فراہم کرے. تو مجھے پتہ چلا کہ لارڈ لسٹیبل قائد اعظم کے متعلق بہت باتیں کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا. صرف میں نے کہا کہ آپ کے لیے میں ایک جلسہ منعقد کرنا چاہتا ہوں, آپ اس میں بولیں گے. تو وہ بڑے خوش ہو گئے. تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ان کے ساتھ ساتھ جو کام کرتے تھے وہاں پہ پاکستان میں, برنارڈ برڈ اور بھی لوگ تھے, تو ان سب کو جو ان سے ڈائریکٹ رابطہ تھا سوائے ایک دو آدمیوں کے, تو وہ لوگ آئے, انہوں نے اسپیچز کی لنکن میں. تو اس کے بعد میں جو علی ارشد اس وقت ہائی کمشنر ہوتے تھے اس وقت, تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسی نئی چیزیں بتائی گئی ہیں جو اس سے پہلے نہیں آئی تھی, تو آپ ان کو شائع کریں. اب اس کو شائع کرنے کے لیے میں نے ان سب سے وہ مٹیریل جمع کیا. اب وہ شائع کرنا چاہتا تھا تو وہ مشکل یہ تھی, پیسوں کی تھی. صحیح. تو ان سے جب میں نے کہا, خیر بہرحال بڑی مشکلات کے بعد پھر میں وہاں گیا, پاکستان گیا, خود سے چھاپنا چاہتا تھا. تو میرے جاننے والے جو چیف جسٹس تھے سردار اقبال, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کتاب تو ایسی ہے کہ تم خود نہ شائع کرو, یہ کسی اچھے ادارے سے کریں. تو پھر رابطہ کیا میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم شائع کریں گے. وہ کہنے لگے چھوڑ جاؤ ہم اس کو دیکھیں گے. میں نے کہا کہ نہیں, ایک ہفتے میں بتا دو, کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں کرتا ہوں. تو انہوں نے اس کو شائع کیا. اس میں لوگوں نے اپنے ذاتی تجربات بتائے ہیں, خاص طور پہ لارڈ لسٹیبل نے. لارڈ لسٹیبل یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا آدمی تھا جو بہت دور کی چیزوں کو دیکھ لیتے تھے, اور اس طریقے سے اور لوگوں نے بڑی اس میں ماشاءاللہ. چلیں یہ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ بھی یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں. آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اسلام چینل اردو کے ناظرین کو جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, کہ وہ قائد کی زندگی سے کیا سبق لے کر اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کریں تاکہ وہ بھی قائد جیسا ویژن حاصل کر سکیں, وہ بھی قائد جیسی زندگی گزار سکیں, اور وہ بھی قائد کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل سکیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمانداری, صادق اور امین بنیں.
پاکستان اس وقت تک اسلامی ملک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہاں کی پارلیمنٹ میں لوگ صادق اور امین نہ ہوں۔ اب پاکستان کو اس وقت اسلامی مملکت کہہ سکتے ہیں جب یہ فلاحی مملکت ہو۔ اگر یہ فلاحی مملکت نہیں ہوتی، کتنا بھی اسلامی قانون کریں، لوگ اگر بھوکے مر رہے ہوں، لوگوں میں مساوات نہ ہو، تو وہ اسلامی ملک نہیں ہو سکتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو رہا ہے، لوگوں میں یہ تصور اسلامک اسٹیٹ کا یا مدینہ کی اسٹیٹ کا آ رہا ہے۔ تو قائد اعظم کی دیکھیے، ایک لیڈر کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، ایک تو ایمانداری اور دوسرا ذہانت۔ قائد اعظم میں اور علامہ اقبال میں یہ دونوں چیزیں تھیں، ذہانت بھی تھی، ایمانداری بھی تھی ان لوگوں میں۔ اس کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی نعمت ہم لوگوں کو عطا کی ہے۔ اب یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کی طرف ہم توجہ دیں۔ اور دیکھیے، لوگ وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ کرتے یہ ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے گا تو پیسے کمائے گا، یہ فلاں بنے گا تو وکیل بنے گا تو پیسے کمائے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچے کا کیا رجحان ہے۔ جیسے قائد اعظم نے اپنے رجحان کے مطابق چیزیں چن لیں اور وہ آگے بڑھتے گئے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہ تم اپنے آپ میں دیکھو کہ کون سی صلاحیت آپ سے چھپی ہوئی اللہ نے رکھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے میں ایک صلاحیت چھپی ہوئی رکھی ہے۔ اقبال نے کہا کہ اگر تم اس صلاحیت کو پہچانو اور اس کی طرف توجہ دو تو اس کو جتنا چاہے تم اوپر لے جا سکتے ہو۔ قائد اعظم نے یہی کیا، علامہ اقبال نے یہی کیا۔ اب ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ایسی تعلیم دیں کہ ان کو نیک اچھے چیزیں ان کی سمجھ میں آ جائیں اور اپنی مرضی سے اچھی چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر سلیم قریشی صاحب، آپ نے ایسے واقعات کا تذکرہ کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے ایسے گوشے جو ہیں ہمارے ناظرین تک پہنچائے جن سے یقیناً ناظرین لطف اندوز ہوئے۔ میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا قائد اعظم محمد علی جناح کی حیات و خدمات کے حوالے سے۔ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا۔ اسلام اسپیشل سے، اسلام چینل اردو کے لندن اسٹوڈیو سے اپنے میزبان رضوان ارشد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔